اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرب الہی کا سفر چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ تمام حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لیے جس نے ہم گنہگاروں کو رمضان کا تحفہ دیا۔ اس مہینے میں اللہ کی قربت پانے کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ مومنین و مومنات، ہم دنیا میں بہت کم وقت کے لیے آئے ہیں، معلوم نہیں کب موت کا فرشتہ روح قبض کر لے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اس کے فرما بردار ہو جائیں، تقوی اختیار کریں، اللہ سے زیادہ استغفار کریں۔ روزے فقط منہ باندھ لینے کا نام نہیں، بلکہ اس میں تو ہم نے اپنے آپ کو تقوی کی عادت ڈالنی ہے۔ اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ملتی ہے کہ ایک واقعے میں ایک عورت تھی جو روزے کی حالت میں اپنی کنیز کو گالیاں دے رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو آپ نے کھانا منگوایا اور اس عورت سے کہا کہ یہ کھانا کھا لو۔ اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو روزے کی حالت میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کس طرح کا روزہ ہے جبکہ تو اپنی کنیز کو گالیاں دے رہی ہے؟ تو روزہ جو ہے وہ محض کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسی باتوں سے روکنا جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں۔ اسی طرح رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ملتی ہے جو کہ مستند ہے، اور مستند کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے کہ جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، تمہاری طرف رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ خدا کے ہاں سارے مہینوں سے افضل ہے اور بہتر ہے، جس کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں کی نسبت بہت بہتر ہیں، جس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے بہت بہتر ہیں، اور جس کی گھڑیاں دوسرے مہینوں کی گھڑیوں سے بہت بہتر ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی مہمان نوازی کے لیے بلایا ہے، اور اس مہینے میں خدا نے تمہیں بزرگی والے لوگوں میں قرار دیا ہے کہ اس میں سانس لینا بھی تمہاری تسبیح ہے اور تمہارا سونا بھی اس میں عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اس میں تمہارے اعمال قبول کیے جاتے ہیں اور دعائیں منظور کی جاتی ہیں۔ بس تم اچھی نیت اور بری باتوں سے پاک دلوں کے ساتھ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ تم کو اس ماہ کے روزے رکھنے اور اس میں تلاوت قرآن پاک کرنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ جو شخص اس بڑائی والے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش سے محروم رہ جاتا ہے وہ بدبخت ہو جاتا ہے اور وہ بد انجام ہو جائے گا۔ اس مہینے کی بھوک پیاس میں قیامت والی بھوک اور پیاس کا تصور کرو، اپنے فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو، بوڑھوں کی تعظیم کرو، چھوٹوں پر رحم کرو، رشتہ داروں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، اپنی زبانوں کو ان باتوں سے بچاؤ کہ جو نہ کہی جانی ہوں، جن چیزوں کا دیکھنا حلال نہیں ہے ان سے اپنی نگاہوں کو بچا لو، جن چیزوں کو سننا تمہارے لیے روا نہیں ان سے اپنے کانوں کو بند رکھ لو، دوسرے لوگوں کے یتیم بچوں پر رحم کرو تاکہ تمہارے بعد لوگ تمہارے یتیم بچوں پر رحم کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، خدا کی طرف رخ کرو، نمازوں کے بعد اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاؤ کہ بہترین اوقات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر کرم فرماتا ہے، نظر رحمت فرماتا ہے، اور جو بندے اس وقت ان سے مناجات کرتے ہیں وہ ان کا جواب دیتا ہے، اور جو بندے اسے پکارتے ہیں ان کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ اے لوگو، اس میں شک نہیں کہ تمہاری جانیں گروی میں پڑی ہیں، تم اللہ سے مغفرت طلب کر کے ان کو چھڑوانے کی کوشش کرو، تمہاری کمریں گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی ہیں، تم زیادہ سجدے کر کے ان کا بوجھ ہلکا کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت اور عظمت کی قسم کھا رکھی ہے کہ اس مہینے میں یعنی کہ رمضان کے مہینے میں نمازیں پڑھنے اور سجدے کرنے والوں کو عذاب نہیں دے گا، اور قیامت میں ان کو جہنم کی آگ کا خوف نہیں ہوگا۔ اے لوگو، جو شخص اس ماہ میں کسی مومن کا روزہ افطار کرائے گا تو اسے گناہوں کی بخشش اور ایک غلام کو آزاد کروانے کا ثواب ملے گا۔ جب آپ نے یہ بات فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب میں سے بعض نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب تو اس عمل کی توفیق نہیں رکھتے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم افطار میں آدھی کھجور یا ایک بوند شربت دے کر بھی خود کو آتش جہنم سے بچا سکتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا اجر دے گا جو اس سے کچھ زیادہ دینے کی توفیق نہ رکھتا ہو۔
اے لوگو، جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق درست کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو پل صراط پر سے آسانی سے گزار دے گا جبکہ لوگوں کے پاؤں پھسل رہے ہوں گے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور لونڈی کے ساتھ تھوڑی سی خدمت لے گا تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کا حساب سہولت کے ساتھ لے گا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی یتیم کو عزت دے گا اور مہربانی کی نظر سے دیکھے گا تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو حرمت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے نیکی اور قربت کا برتاؤ کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو اپنی رحمت کے ساتھ ملائے رکھے گا، اور جو کوئی اپنی قریبی عزیزوں سے بدسلوکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اسے اپنے سایہ رحمت میں سے کاٹ دے گا۔ جو شخص اس مہینے میں سنتی نمازیں بجا لائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے دوزخ سے برات نامہ عطا کر دے گا، یعنی کہ اس کو دوزخ سے نجات دے دے گا۔ اور جو شخص اس مہینے میں اپنی واجب نمازیں ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کا پلڑا بھاری کر دے گا جبکہ دوسروں کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔ جو شخص اس مہینے یعنی رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسی اور مہینے میں ختم قرآن پاک کا ثواب لکھ دے گا۔ اے لوگو، بے شک اس ماہ میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ انہیں تم پر بند نہ کرے۔ دوزخ کے دروازے اس مہینے میں بند ہوتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ انہیں تم پر نہ کھولے، اور شیطانوں کو اس مہینے میں زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، بس اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ انہیں تم پر مسلط نہ ہونے دیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری حدیث مبارک ہے، اس کی روشنی میں اپنے اعمال کو سنواریں اور کوشش کریں کہ اس مہینے میں یعنی کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، تاکہ باقی تمام جتنے بھی ہم لوگ زندگی میں اعمال کرتے ہیں، سال بھر میں اعمال کرتے ہیں، تو یہ مہینہ جو ہے یہ بہت ہی اہم مہینہ ہے۔ اس مہینے کے برکات کو اور ان کی رحمتوں کو سمجھیں، اپنے آپ کو سنواریں، اللہ سے دعا کریں، استغفار کریں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ آج کی ویڈیو بس اتنی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی توفیق دے کہ آپ روزے رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنی صحت دے، اتنی توفیق دے، اتنی جو ہے وہ ہماری مشکلات کو آسان فرمائے کہ ہم جو ہے وہ روزے کو آسانی سے رکھ سکیں۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اب تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، اس کو لائک کیجئے، اور یہ رمضان کے بارے میں اتنی پیاری حدیث جو میں نے ابھی بتائی، اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ جزاک اللہ۔